رات زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے پاس ہے ملکیت۔ اب اس ملکیت ذاتی کے بارے میں اگر تم دل میں جو کچھ چھپاتے ہو یا جو کچھ ظاہر کرتے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، اس کے بارے میں تم سے حساب کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ حساب کرے گا تو ظاہر بات ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح پایا گیا تو اس کو یہ سزا ہوگی، اگر کوئی اس طرح پایا گیا تو اس کو یہ نعمتیں دی جائیں گی۔ تو فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو بخشتا ہے اللہ اس کو جس کے لیے قانونی مشیت ہے، وَيُعَذِّبُ، اور عذاب دے گا، مَن يَشَاءُ، جس کے لیے قانونی مشیت میں جو فیصلہ ہوا ہے۔ لیکن اس کا معنی ہم جو کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرتا ہے اس کو جس کو چاہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہے، یعنی جس کو قانونی مشیت کے مطابق چاہے۔ اس سے مراد یہ ہے، میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اب شروع کے اندر جب سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ نے متقین اور ایمان والوں کا جب ذکر فرمایا تھا تو یہ بھی فرمایا تھا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے رسول اور میرے جو پاک لوگ ہیں مومن، وہ بھی ان چیزوں کی ایمان کے پابند ہیں، وہ بھی ایمان لاتے ہیں، وہ بھی ایمان لائے ہیں۔ تو تم کس باغ کی گاجر اور مولی ہو کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ جبکہ میرے نبی بھی اس طرح ایمان لائے، میرے صحابہ بھی اس طرح ایمان لائے۔ آمن الرسول، ایمان لائے ہیں رسول، بما، اس وحی پر، انزل الیہ، جو اس کی طرف نازل کی گئی ہے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومن لوگ بھی ایمان لائے ہیں۔ یعنی میں نے جس چیز پر مسلمانوں اور مومنوں کو مکلف کیا ہے اس چیز پر رسول بھی ایمان لائے، مومنون بھی ایمان لائے۔ بلکہ کل آمنا، ہر ایک ایمان لاتا ہے، ہر ایک ایمان لاتا ہے باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ خفیہ قوتوں پر، وکتبہ، اور ان کی کتابوں پر، ورسولہ، اور ان کے رسولوں پر، سب ایمان لائے ہیں۔ جو مومن کہلائے گا، جو خود کو اللہ کا تابعدار بندہ کہلانے کا چاہے گا تو وہ یہ کام کرے گا۔ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ اب جی ہمارا رسول اور پچھلا رسول، اللہ فرماتے ہیں لا نفرق، ہم کوئی فرق روا نہیں رکھتے، بین احد من رسولہ، رسولوں میں سے کسی میں بھی، ہم کسی ایک رسول میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے۔ جس طرح کہ ہم محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لائے ہیں، اسی طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، اسی طرح ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، اسی طرح ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں کوئی فرق ہم نہیں کرتے۔ لا نفرق، ہم کوئی فرق روا نہیں رکھتے، بین احد، کسی ایک کے اندر بھی، من رسولہ، رسولوں میں، بلکہ وقالو، یہ انبیاء اور یہ مومنین دعا کرتے ہیں۔ اب دعا کا اللہ تعالیٰ ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ دعا کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم نے مانگا اور بس پہ پڑے رہو، نہیں، دعا جو ہے اپنے دل کی ایک تمنا کو حرکت دینے کا ایک عمل ہے۔ جو کچھ تم چاہتے ہو اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگو، پھر اسی چیز کو کے حصول کے لیے کوشش بھی کرو۔
وقالو اور یہ سارے مومن کہتے ہیں سمعنا کہ ہم نے یہ حکم سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تابعدار بھی ہیں، ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ غفرانک مغفرت تیری طرف سے ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ہم قیامت پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ جانا تیرے ہی طرف ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تمہاری طرف جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا اللہ تعالی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، الا وسعها مگر اس کے وسعت کے مطابق، یعنی اللہ تعالی جس کام کو انسان کے اوپر ڈالتا ہے تو اس کی توفیق بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرتا کہ کوئی حکم ان پر ڈالے لیکن اس حکم اور اس عمل کے مطابق توفیق نہ دے۔ توفیق کہا جاتا ہے دو چیزوں کے درمیان برابری۔ مثال کے طور پر میں نے ارادہ کیا کہ میں وہ فلان کام کرتا ہوں، اب اس کام کے اور میرے ارادے کے درمیان اللہ برابری کر دے تو میں کر لوں گا، ورنہ پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا، الا وسعها مگر اس کے وسعت کے مطابق۔ دیکھو اس کا معنی یہ ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دیتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ اس پر بوجھ ڈالتا ہے، اس کے مطابق اس کی سٹیمنے اور اس کی طاقت اور استطاعت میں اللہ وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اتنا حکم اللہ نہیں ڈالتا، اتنا بوجھ اللہ ڈالتا ہی نہیں جس کی انسان کے اندر کوئی طاقت ہی نہ ہو، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لہا ما کسبت نفس کے لیے بدلہ ہے ان اعمال کا، کسبت جو اس نے نیک اعمال کیے ہیں۔ کسب اصل میں کہتے ہیں کمائی کو، اور کمائی اسے کہا جاتا ہے جو لوگ کماتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں، یعنی ہر وہ شخص جو اپنی کمائی میں سے لوگوں کا بھی حصہ کرتا ہے، یہ کسب ہے۔ اور اکتسب جو ہے وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، تو اس کو اللہ نے گناہ میں شمار کیا ہے۔ لہا اس نفس کے لیے بدلہ ہے، ما ان نیک اعمال کا، کسبت جو اس نفس نے کر دیے، اس نفس نے جو نیک اعمال کیے، لہا تو ان کے لیے اس کا بدلہ ہے، اس کا فائدہ ہے، وعلیہا اور اس نفس کے اوپر سزا ہے، ما اس عمل کا اکتسبت جو اس نے برائی کی،